علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی ویری سینئر ایکٹریس اینڈ آئی مسٹ سے امیزنگ مدر، اسٹرانگ لیڈی، اور انہوں نے جو بھی ہمیشہ کام کیا ہے میں یہ بھی سمجھتی ہوں بڑا چوزی اور سلیکٹیو کام کیا ہے. اگر ان کی ڈراموں کی بات کروں تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ہی پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا تھا، ایک رات ایک کہانی سے، اور کافی ہٹ پروجیکٹس دیے تھے جس میں سچ مچ، محبتیں، چاہتیں، کشش. اور ان کی اگر میں ایکٹنگ کی بات کروں، اگر وہ کامیڈی بھی آتی ہیں تو لوگوں کو ہنسا دیتی ہیں، اگر سنجیدہ ایکٹنگ کرتی ہیں تو رلا دیتی ہیں. میں بات کری غزالہ جاوید صاحبہ کی، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے مائی ریئل پاکستانی امیزنگ مدر غزالہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل مزے میں ہوں، اور میں نے آتے ہی آپ سے سوال کیا تھا ماشاءاللہ سے کہ آپ ہمیشہ جیسی دکھتی تھی ویسی ہی نظر آتی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کو ہمیشہ آپا ہی کہتے ہیں اور جو بڑے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو آپا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے تو اس کو بندہ کیسے انکار کر سکتا ہے. میں جب پیدا ہوئی تھی میں چھوٹی سی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ میرا بڑا بھائی، جو میرے فادر تھے وہ بھی مجھے آپا کہتے تھے. تو مجھے اس وقت میں سمجھتی میرا نام ہے. لیکن جب میں بڑی ہوئی میں نے پوچھا آپا کیوں کہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا تھا کوئی بھی انسان تم سے بدتمیزی کرے نا، کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی تو بھائی بڑے تھے، تو بھائی بھی پھر آپا کہتے تھے، تو بڑی رسپیکٹ ملتی تھی پھر مجھے. نہیں، ابھی بھی لوگ آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور میں نے کہا نا ویسی ہی دکھتی جیسے آپ کو اسکرین پہ دیکھتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ویسی حسین، ویسی ہی ینگ. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ کا بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے، اور آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز بھی ایک رات ایک کہانی سے کیا تھا. تو مجھے یہ بتائیں یہ سلسلہ کیسے جڑا، کہ ایکسیڈنٹلی آپ نے ایکٹنگ میں آئی تھی یا خود شوق تھا؟ اور اس زمانے میں جب آپ نے ایکٹنگ سٹارٹ کی تھی میں سمجھتی ہوں بہت مشکل تھا. بڑا مشکل کام تھا. ایکچولی میں نے جب ایکٹنگ شروع کی تو میں کام میں نہیں بالکل کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ میں کبھی شوبز میں آؤں گی اور ڈراموں میں کام کروں گی. اقبال لطیف صاحب سے ہمارے فیملی ٹرمز سے، اور سدرا اقبال جو آج کل ماشاءاللہ بڑی اچھی اینکر ہیں، وہ میری بیٹی کی کلاس والوں بھی تھے، تو ہمارا گھر، دونوں کا گھر ایک ہی گھر ہوتا تھا. تو اقبال بھائی جو ہے نا اکثر مجھے کہتے تھے موٹی تو کوئی کام نہیں کرتی گھر کے، تو ایسا کر کے ٹی وی پہ کام کرنا شروع کر دے. تو پھر سدرا اور ان کی مدر نے بھی مجھے کہنا شروع کر دیا یار کر کے تو دیکھو مزہ آئے گا، ہم بھی چلیں گے، کیونکہ اقبال بھائی کی فیملی کبھی ٹی وی پہ ویسے نہیں گئی تھی. کہتے جب تم جاؤ گی نا تو پھر ہم بھی جائیں گے. تو اس طرح کر کے میرے ہسبینڈ بڑے شوق تھا ان کو کہ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا آپ کو نہیں کرنے دوں گی، تو کہتے اچھا پھر تم کر لو. تو اس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا. اچھا غزالہ آپا، کیونکہ ڈیفینیٹلی میں نے یہی آتے ہی سوال یہ بھی کیا تھا کہ آپ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا مطلب ایکٹنگ کی طرف. اور ہم تھوڑا سا جب ہم پیچھے کی بات کرتے ہیں اس وقت جس طرح سے کرائٹیریا واز ویری ہائی، ٹیلنٹ کو دیکھا جاتا تھا، پھر ایکسیپٹنسی میڈیا کی بہت کم تھی. تو کوئی مشکلات، کوئی چیلنجز رہے، کوئی چیزوں کو رکھتے؟ ماشاء اللہ یو آر سو مچ بلیسڈ، آپ کی فیملی کی بھی سپورٹ رہی ہے، ویسے عام طور پہ نہیں رہتی ہے. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی میری ہر وقت جو ہے نا میرے اوپر اللہ کی رحمت رہتی ہے، کیونکہ فرسٹ ٹیک میں نے وہ دے دیا کہ مجھے بار بار وہ نہیں کرنا پڑا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی عرصے سے کام کر رہی ہو، تو تمہیں کرنا چاہیے. لیکن جب میں نے پی ٹی وی کا پھر میں نے پاداش کیا، تو پاداش جو ہے جب میں نے کیا نا مجھے لگا کہ یہ بڑا سخت کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ویسا کام بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں گرمی میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں پھر پی ٹی وی کا تو آپ کو پتہ ہے ریہرسل کتنی ہوتی تھی کہ آپ ایسے کام نہیں کر ڈانٹ سکتے تھے. پڑی آپ کو کبھی؟ نہیں، مجھے ڈانٹ نہیں پڑی الحمدللہ، مجھے کبھی زندگی میں ڈانٹ نہیں پڑی. مجھے کبھی بھی کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. مجھے بہت رسپیکٹ، شوبز میں مجھے بہت رسپیکٹ ملی. مجھے پی ٹی وی پہ اتنی رسپیکٹ ملی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی. میں کبھی کبھی کہتی ہوتی ہوں گھر والوں کو مجھے باہر زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے، تم لوگ میرے اپنے نوکروں کو بھی کہتے ہیں تم لوگ اتنے فری ہو، تو باہر والے تو مجھے بڑی عزت دیتے ہیں. تو اس طرح پھر پاداش کیا. اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کہا کہ اب میں کام نہیں کروں گی. میں نے کہا میں نے اب کرنا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پھر اسی طرح ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو معین اختر کا فون آیا، تو میں نے پک کیا. تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی، میں معین اختر بول رہا ہوں. تو میں نے کہا کون معین اختر؟ ریئلی؟ ہاں دیکھیں میری معین سے کبھی دوستی بھی نہیں تھی، کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، کبھی ملی نہیں تھی، اور میں کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ معین مجھے فون کر سکتا ہے. اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا جی کون معین اختر؟ تو کہنے لگا جی میں اس ملک کا ایک ادنا سا آرٹسٹ ہوں،
اور میں نے کہا سوری. دیکھیے میں ایک انسان کبھی جو انسان آرٹسٹ نہ ہو, کہیں کام نہ کرتا ہو, تو وہ کیسے سوچ سکتا کہ جی معین اختر کا اس کو فون آیا. تو مجھے ایک دم عجیب سا لگا کہ جی آپ نہیں ہو سکتے, کوئی اور معین اختر ہوگا. تو کہنے لگے نہیں جی میں ہوں, اور میں معاف کیجیے گا ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں. تاجدار عادل جو ہیں اس کے پروڈیوسر ہیں, اور اس میں ہم لوگ انٹرویوز کریں گے ریما اور اس طرح جتنی فلم انڈسٹری ہے, بڑے بڑے جو نام ہیں ان کے ہم انٹرویوز کریں گے, اور ساتھ ہم سکٹس کریں گے. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کریں. تو میں نے کہا نہیں سوری میں تو نہیں کر سکتی, مجھے کچھ پرابلمز ہیں. تو کہنے لگے کہ اگر آپ کو ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم ہے تو میں آپ کے ہسبینڈ سے بات کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, بس کچھ ایسے مسائل ہیں کہ میں نہیں کام کر سکتی. میں نے معین سے بولا, میں نے کہا معین سوری معین صاحب, میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو منع کری, لیکن میں کام نہیں کر سکتی, کچھ مسائل ایسے ہیں. خیر بیچاروں نے بہت کوشش کی لیکن میں نے منع کر دیا, فون بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اقبال لطیف صاحب کا فون آیا, کہتے ہیں موٹی مجھے سب پتا ہے تم محنت نہیں کر سکتی. اچھا آپ کتنے مزے سے بتا رہی ہیں, مجھے آپ کو کہتے تھے نا, آپ بڑا یہاں پہ شیئر بھی کر رہے ہیں. ہاں مجھے کہتے ہیں موٹی مجھے پتا ہے کہ تو کام نہیں کر سکتی, سستی کی ماری ہوئی عورت ہے, اور تجھے کوئی مسئلہ, کیا مسئلہ ہے تیرے گھر میں, کون تجھے منع کر رہا ہے, مجھے بتا. میں کہا اقبال بھائی نہیں کیا جاتا, بڑا مشکل کام ہے. کہتے نہیں معین میرا بھائی ہے اور اس کو تو منع نہیں کر سکتی. پھر تھوڑی دیر کے بعد معین کا فون آیا, کہنے لگا آپ نے ہمیں انکار کر دیا اور اقبال صاحب کو آپ نے ہاں کر دی. تو کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیں مجھے ایک تو یہ ہے کہ میں پی ٹی وی پہ جب جاتی تھی اقبال بھائی کے ساتھ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی جاتی تھی, تو کوئی روکتا نہیں تھا. لیکن میں نے ادھر دیکھا کہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے, جو مطلب وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو لائن ہوتی ہے, وہاں پہ اندر جانا پڑتا ہے وہ سیکورٹی والوں کے پاس, پھر آپ کو اندر جانے کی پرمیشن ملتی ہے, پھر ڈائریکٹر نے نام لکھائے ہوتے ہیں, پھر وہ لوگ اندر جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ سارے کام جو ہے میری زندگی میں نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو میں خود لینے آ جاؤں. میں نے کہا نہیں میں آ جاؤں گی. کہتے ہیں آپ اپنی گاڑی کے نمبر لکھوا دیں, جس گاڑی پہ بھی آئیں گی تو آپ کو سلوٹ مارا جائے گا, آپ فکر ہی نہ کریں کہ آپ کو سارے گیٹ پہ ریسیو کریں گے. اچھا آپ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھی ہے, مطلب آپ کسی چیز کو مائنڈ نہیں کرتی, بڑا پازیٹیولی لیتی ہیں, چاہے وہ آپ کو آپا بولا کہ ہو, چاہے آپ کو کسی بھی پیار محبت سے. دیکھیں نا عزت اور محبت میں نا انسان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو کوئی اس طرح کہتا ہے, مجھے کہنے لگے کہ باسنو کہاں ہوں, فوراً کمبائن آ جاؤ. میں نے کہا میں کمبائن نہیں آ سکتی, میں اسلام آباد میں ہوں. تو کہنے لگے کہ نہیں وہ ہم پہلے جو ہم سیریل کر رہے تھے تو اس میں نے کہا کہ جو خاتون ہے, میں نے کہا وہ سوٹ نہیں کر رہی, کہ شہناز جو ہے وہ بھی اسی ٹائپ کی ہیں, اور دوسری خاتون لیں گے تو وہ تھوڑی سی مطلب لک ان کی اچھی ہونی چاہیے تاکہ دوسری شادی کا کوئی جواز بنے. تو سیکنڈ میرج کے لیے تھوڑا بہت خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے. تو میں نے آپ مان لیتی ہیں کہ آپ خوبصورت تھی اور خوبصورت ہیں. نہیں اس وقت انہوں نے جو کہا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. تو کہنے لگے کہ تم فوراً واپس آؤ. میں نے کہا میں نہیں آ سکتی ابھی. کہنے لگی ابھی, لیکن دیکھیں اللہ میں اس وقت بھی بڑی بحث ہوئی. اس نے کہا میں تمہیں بلوا لوں گا. 2 دن شوٹ لیٹ کر دیا انہوں نے, لیکن انہوں نے اس میں مجھے ہی لیا, کیونکہ اس اللہ کا حکم تھا نا کہ اس میں نے کام کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. تو یہ فلم کی طرف کس طرح سے آنا ہوا, کیونکہ آپ نے کہا تھوڑا ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ بات کری, کیونکہ جب ریکارڈنگز ہوتی کہتے ہیں یہاں پہ میڈیا کا رول ہے, آنے کا ٹائم ہے, جانے کا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اتنا کام کیا اور واقعی جانے مطلب کام شروع کرنے کا ٹائم ہوتا تھا, ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا. لیکن بات وہی ہے نا کہ جب کام نوکری کی تو نخرہ کی, جب کام کرنا ہے تو پھر نخرے. جب ایک دفعہ سائن کر لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پیچھے ہٹنے کا. تو آپ کا ڈراموں کی طرف اتنی مشکل سے ایک مائنڈ بنتا تھا, فلم کی طرف کس طرح سے بنا کہ نہیں اچھا مجھے فلم کی طرف بھی جانا ہے, مجھے فلم کرنی ہے؟ دیکھیں پہلی جو میں نے وہ ایز اے گیسٹ رول کیا تھا ہمایوں کی فلم تھی جو, اس میں تو اس میں نے منع کر دیا تھا. 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ منع کیا تھا ندیم کو, نہیں کروں گی نہیں کروں گی نہیں کروں گی. اچھا پلیز میرے لیے منع کیوں کرتی ہیں, آپ کی نام میں ہاں ہوتی نہیں, ہاں میں نے ندیم کو کہا, میں نے کہا یار اس میں اتنا اچھا کوئی رول ہے, میں گیسٹ رول نہیں کر سکتی ندیم بیگ کو نا. تو میں نے کہا میں نہیں کروں گی. پھر ہمایوں نے کہا کر لے یار کر لینا پلیز. ہمایوں سے میری بڑی دوستی تھی, ابھی تو کم ملتی ہوں لیکن بہت دوستی, بے انتہا دوستی. تو ہمایوں نے کہا کر لینا یار تو کر لینا. ہمایوں نے ویسے بھی نا, جب ہمایوں کے میں نے کام کیا, میں نے سیریلز کیے, اس کے کافی سیریل کیے, تو ہمایوں نا آؤٹ آف دا وے جا کے میری سائڈ لیتا تھا.
اور جہاں میں نے کہہ دیا ایک دفعہ ایک ہم لوگ سیریل کر رہے تھے, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, خالی ہاتھ تھا یا کیا اس ٹائپ کا کوئی سیریل تھا, سعدیہ امام, نعمان اعجاز, کافی بڑی کاسٹ تھی. تو میں ہمایوں کے گھر پہ گئی تو اوپر چلی گئی, تو میرے سر میں بہت سخت درد ہو رہا تھا. تو نیچے پوری کاسٹ پوری اس میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ویٹ کر رہی تھی. تو وہ احسان زیدی اس کے ڈائریکٹر تھے, تو انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا بھی بہت دیر ہو گئی ہے اور یہ, تو ہمایوں نے کہا یار ریکارڈنگ کینسل کر دو, اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے, وہ آ جائے گی. تو ہمایوں میرے ساتھ مطلب بہت آؤٹ آف دا وے, جا کے ہم ملیشیا گئے. تو میں نے کہا یار میں لنکاوی نہیں جا رہی, مجھے گھر بہت یاد آ رہا ہے, مجھے بچے یاد آ رہے ہیں. تو کیونکہ گروپ میں ٹکٹ لیا گیا تھا, تو گروپ میں جانے سے آپ کو پتہ ہے کتنا, آپ اگر اس گروپ والے ٹکٹ کو اگر آپ ختم کریں گے تو دوسرا ٹکٹ آپ کو سیپریٹ لینا پڑے گا. تو اس نے میرے لیے ٹکٹ لیا اور مجھے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہ رہی, کوئی بات نہیں. تو دوستیوں مطلب محبت بہت ملی مجھے, بہت عزت ملی, بہت پیار ملا مجھے. انڈسٹری نے اتنا پیار دیا, اتنی عزت دی ہے کہ میں اس انڈسٹری کو کبھی بھی برا نہیں کہتی. شخصیت کا بڑا اسٹرانگ پہلو یہ ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ خاتون ہیں, مدر ہیں. اور اگر میں آپ کی سفر کی, ویسے تو پتہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا جانتی ہے ایز این ایکٹریس, لیکن ہم آپ کی دوسری طرف بات کریں تو آپ نے بڑا پازیٹیو خاتون کا, پاکستانی عورت کا بڑا پازیٹیو امیج دکھایا ہے. آئی ایم سو سوری, لیکن ہم جو ہے نا اپنی خواتین کا روتا دھوتا ہوا چہرہ ہی دکھاتے ہیں. اور نہ میں نے آپ کو ڈراموں میں ایسے کوئی کریکٹر میں دیکھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, بڑا اسٹرانگ عورت میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے. اور عام زندگی میں بھی آپ ایسی ہیں. تو کیا کہیں گی اس بارے میں؟ نہ صرف یہ, بلکہ میں نے آپ کی انٹرویوز میں بھی دیکھا ہے, سنا بھی ہے کہ آپ خواتین کی امپاورمنٹ پہ بات کرتی ہیں, اور آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری جو عورت ہے بہت اسٹرانگ ہے, اگر وہ کچھ کرنا چاہے لائف میں, کیونکہ آپ خود بھی ایک رول ماڈل ہی ہیں, کہ وہ کر سکتی ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بڑا بلیو کرتی ہوں کہ ہم جو خاص طور پہ میں ان خواتین کے لیے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی کے آگے جا کے روتے ہیں سمپیتھیز حاصل کرنے کے لیے یا کچھ بھی کریں, اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب آپ کسی ایک کو بتاتے ہیں, وہ دوسرے کو بتاتا ہے, تیسرے کو بتاتا ہے, اور بہت سارے لوگ نا آپ سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ارے یار اس کا رونا دھونا کون سنے یار. دیکھیں وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے, لیکن آپ سے کٹنا اور آپ کے لیے وہ مطلب فضول قسم کے الفاظ بھی استعمال کریں. تو اللہ نے ہر انسان کو اتنی پاور دی ہے. دیکھیں میں جب کہتے ہیں کہ جی وہ بہت غریب تھی, وہ یہ تھا, وہ تھا, میں ایک تو اس بات پہ مانتی نہیں کہ کراچی کے اندر نا, اسپیشلی کراچی کے اندر, کوئی بھوکا مر سکتا ہے. میں بھی اس بات سے اتفاق کروں گی. میں نے نہیں دیکھا کوئی فقیر, کوئی غریب, کوئی امیر نہیں بھوکا مرتا. آپ کے پاس اتنے چانسز ہیں, اتنے چانسز ہیں. ایک تو جگہ جگہ آپ کے لیے کھانے کا, آپ کے لیے ناشتے کا ہر جگہ لگا ہوا ہے, کہ بجائے آپ خودکشی کرنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ادھر بیٹھ کے آپ کھانا کھا لیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دیں, اور کوشش کریں کہ اب محنت کر لیں. ہمارے تو فقیر بھی اربوں روپے کے مالک ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ادھر لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں, لیکن آپ کام کرنا نہیں چاہتے. آپ کا دکھ میرا دکھ ہے کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, واقعی کام کرنے والے نہیں ملتے. کام کرنے والے نہیں ملتے, لیکن آپ کو جب ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یار بھوک بہت ہے, یہ بہت ہے, تو بھوک کیوں نہیں ہوگی؟ اب بیٹھ کے کھانے کے لیے سب تیار ہیں. آئی اگری, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ابھی میرا حالیہ کچھ ایکسپیرینس رہا ہے, تو میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گی کہ ایسا ہی ہے. مجھے یہ بھی جاننا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ کچھ ریکارڈنگز ہوتی تھی, بچے یاد آتے تھے, اور اب تو ماشاء اللہ تو بچے بڑے بھی ہو گئے. میں دیکھ بھی رہی تھی آپ کا نواسا, جس طرح سے آپ کی اس کی اٹیچمنٹ بھی ہے, اور ماشاء اللہ بڑا کیوٹ بھی ہے. اور وہ ابھی بیٹھا ہوا ہے انتظار میں. ہم اس کا انٹرویو کر سکتے ہیں؟ ہاں ابھی وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, اور دیکھیں کتنا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ابھی میں بھی ٹی وی میں, وہ مجھے ابھی میرا. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ آپا, ہمیں تھوڑی بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہیں گے کہ ہم بڑوں نے جھوٹ بولا ان سے. نہیں میں کبھی جھوٹ بولتی نہیں ہوں, یہ میں ابھی ہم نے کہا کہ انٹرویو کرنا. ہاں میں جھوٹ اس لیے نہیں بولتی کہ میں نے, اگر میں جھوٹ بولوں گی نا تو پھر میرے بچے بھی مجھ سے جھوٹ بولیں گے. تو میں نے زندگی بھی نہ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, اور نہ ہی اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. جو بھی ابھی میں نے جانا ہوگا نا, کتنا اٹیچ ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ یا میرے ساتھ کچھ, اگر میں جانا ہوگا تو میں کہوں گی ہاشم آپ نہیں جا سکتے, مجھے ضروری کام سے جانا ہے. آپ کو باہر جا کے سی آف کر کے آئے گا, لیکن کبھی نہیں روئے گا کہ میں نے ساتھ جانا ہے.
تو بچوں کی ٹریننگ جو ہے نا جھوٹ پہ نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے. ابھی آپ نے پرومس کیا تھا وہ انتظار کر رہا ہے, تو پھر ہمیں پرومس پورا کرنا چاہیے, یہ تو بالکل غلط کرنا چاہیے. غلط بات ہو جائے گی. بالکل تو ہم ان سے کرنا بات کریں گے تھوڑی بہت, تو ضرور جانیں گے کہ آپ کیسی جو ہے نا ماں جی ہیں, ماں جی ہیں, کیسی ماں جی ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ ہمیشہ فیملی سے میں نے دیکھا زیادہ دور نہیں رہتی ہیں, تو کس طرح سے, ابھی تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے بچے, تو کس طرح سے تھرو آؤٹ آپ نے یہ سفر طے کیا؟ جب بچے چھوٹے تھے کام پہ بھی جانا ہوتا تھا. اب میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت دفعہ ضروری نہیں کہ کام پہ, میں نے بہت دفعہ چیزیں دیکھی, گروسری کے لیے بھی جانا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بچے ہیں ہینڈل کرنا, اٹس ناٹ ایزی, چاہے جتنی بھی لوگوں کی فوج ہو, لیکن ایٹ دا اینڈ مدر ہی نے وہ ساری چیزیں ذمہ داریاں پوری کرنی. دیکھیں آپ نے ایک بات پوچھی تھی پہلے بھی, اس کا جواب یہ کہ میں بھی سنگل پیرنٹ ہوں, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو بہت عرصہ ہو گیا, تو میرے بھی 3 بچے تھے, میں نے 3 بچوں کو پالا بھی, اور 2 بیٹیوں کی میں نے شادیاں بھی کی ان کے بغیر. اور میرے جو پیرنٹس تھے وہ لنڈن میں تھے, کہ لنڈن میں مطلب میں اکیلی پاکستان میں سیٹل ہوئی تھی, کیونکہ مجھے لنڈن بالکل پسند نہیں ہے. حالانکہ ابھی مجھے جانا ہے, میری امی ابو کی قبریں بھی لنڈن میں ہی ہیں, ادھر نہیں ہے. تو میں کیا نام لیتے ہیں, جب یہاں پر تھی تو آپ یقین کریں جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, میں وہی کہتی ہوں کہ ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے کام آنی ہے. آپ کہتی ہیں نا آپ ہر چیز میں نہ کرتی ہیں اور پھر کام کرتی ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ شو بز جو ہے یہ اس وقت میری پرائرٹی نہیں تھی, کیونکہ میرے ہسبینڈ مرچنٹ نیوی میں تھے, کیپٹن تھے ماشاءاللہ, کبھی پیسوں کی تنگی کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوگی, کچھ پرابلمز ظاہر ہے, طبیعت بھی خراب رہی, تو یہی میڈیا میرے کام آیا. اور میں نے, میرے ماں باپ آپ سوچیں گے ارب پتی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, بھائی بھی سب, میں نے کبھی 10 روپے آج تک کبھی کسی سے نہیں لیے. لیکن ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, لیکن لوگ انہیں نہیں جانتے لیکن آپ کو جانتے ہیں. ہاں, لیکن پیرنٹس سے بھی نہیں اور ان لاس سے بھی نہیں. اور ماشاءاللہ میرے بچے پڑھے لکھے بچے ہیں, میرے بچوں نے میری مطلب پورا شوبز جانتا ہے, کہ سب کہتے ہیں کہ جیسی غزالہ اپنی شادیاں کی ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. اور وہ جو کام میں نے شروع کیا تھا نا, جو میں نے بلایا تھا, وہ بھی اللہ کو پتا تھا کہ یار یہ اس کے اوپر یہ وقت آنا ہے اور یہ کسی سے مانگ نہیں سکتی, تو اس کو میں خود کفیل کر دوں. اچھا اب میں آپ کے فینس کے لیے اور اپنے ویورز کے لیے آپ سے میسج بھی لینا چاہوں گی, لیکن میں ہاشم سے بھی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے ایک وعدہ کیا ہے, اگر آپ ان کو بھی پلیز بلا دیں گی تو ہم ان کا بھی چھوٹا سا انٹرویو کرنا چاہیں گے. میں ابھی بلاتی ہوں, اور سب سے پہلے میں میسج دے دوں کہ میں ان سب لوگوں کو جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی ہے, میڈیا جو ہے, وہ محنت نہیں کرنی پڑتی. آج کل تو آپ کو پتہ ہے سب لوگوں نے چینل بنا لیے, تو اس پہ واقعی محنت نہیں کرنی پڑتی. لیکن اگر آپ پراپر ہمارے پی ٹی وی سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو مزدوری جو ہے وہ آسان لگتی, پی ٹی وی پہ کام کرنا آپ کو مشکل لگتا, کیونکہ ڈائریکٹر کبھی اوکے نہیں کرتے تھے کہ جب تک وہ جو انہوں نے سوچا ہوتا تھا وہ آپ ان کو نہیں دیں گی تو وہ اوکے نہیں کرتے تھے. چاہے 10 ریٹیکس لینی پڑے, چاہے کچھ کرنا پڑے, آپ نہیں اوکے ہوتے تھے. تو آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی تھی, پھر ایک مہینہ پہلے ریہرسل کرنی ہوتی تھی. ریہرسل کرنے کے بعد بھی آپ جب سیٹ پہ جاتے تھے, اس وقت بھی وہ جب تک کہ ان کو پتہ ہوتا کہ تھے ہاں اب یہ صحیح ہے, تو وہ اوکے کرتے تھے. تو بڑی محنت ہوتی ہے, لیکن شارٹ کٹ کے راستے میں جائیں گے تو ظاہر ہے شہرت بھی شارٹ کٹ ملے گی, عزت بھی شارٹ کٹ ملے گی. جب آپ شارٹ کٹ کا سوچیں گے تو آپ کو ہر چیز شارٹ کٹ ملے گی. اس لیے زندگی میں اپنے پیور رہیں, سنسیئر رہیں, آنیسٹ رہیں, اپنے کام سے بھی اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی. تھینک یو سو ویری مچ آپا, آپ نے اتنا پیارا میسج بھی دیا, اور وہ تو آپ کے کام سے خود بھی ہم فیل کر سکتے ہیں. تو ایک جو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ہم نے ہاشم کے حوالے سے جو بات کی ہے, میں چاہوں گی کہ آج ان سے بات ہو, تو پلیز آپ انہیں بلائیں, آپ ان کو انوائٹ کریں ادھر, کیونکہ وہ بھی ویٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کا انٹرویو کرنا. ہاں وہ کہہ رہا تو میں خاموش رہوں گا, پھر مجھے بلا لیجیے پلیز پلیز. جی ناظرین, آج کے ہمارے جو ریئل پاکستانی چھوٹے سٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاشم. پورا نام کیا ہے؟ ہاشم خان جنیجو. اچھا, ویری نائس. یہ ساتھ آپ کے کون بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کون ہے؟ ماں جی. ماں جی, لیکن ہم تو انہیں کچھ اور کہتے ہیں, یہ ماں جی ہیں آپ کی؟ ہاں. تو کیسی ماں جی لگتی ہیں, تھوڑی اچھی ہیں, نہیں اچھی؟ اچھی ہے. کیسی اچھی ہیں مجھے بتائیں. بہت زیادہ. کہاں سے؟ مجھے تو کہیں سے اچھی نہیں لگ رہی. مجھے تو اچھی لگ رہی ہے. اچھا, کیوں اچھی؟ بتاؤ نا, اتنی اچھی لگتی ہے.
इतनी अच्छी लगती है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये टीवी पे आती हैं क्या? टीवी पे देखा है आपने माँ जी को? हाँ, कब कब देखा है आपने? मुझे अच्छा ये बताएं, मैंने तो आपको तो देखा ही नहीं। थोड़ी देर में। और अब आप देखेंगी मुझे। तो आपने एक्टिंग करनी है, हाँ, तो कब कर रहे हैं फिर एक्टिंग? फिर हम कब देखेंगे आपसे इंटरव्यू लेने? ये तो आपका इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू है ना, जब स्टार बन जाएंगे तो आपने बताना पहला पीटीवी पे इंटरव्यू किया। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं हाशिम, हाँ, मुझे ये बताएं कि मैं माजी जो है ना, माजी की एक्टिंग अच्छी लगती है या गुस्सा अच्छा लगता है? माँ जी की एक्टिंग अच्छी लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और माजी बहुत स्वीट है। आप बताओ ना, आप माँ जी का कितना ख्याल रखते हो? बहुत ही ज्यादा लगता हूँ। क्यों ख्याल रखते हैं आप माजी? इतना वो करती है ना। अच्छा, और हाशिम मुझे ये बताएं कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? मुझे बनना है सुपर हीरो। ओह वेरी नाइस। देखा, मेरा नाम है उरूंगा। आई मम्मा, मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। नहीं, आपने कहा था ना मैं पुलिस में जाऊंगा और किनको पकड़ूंगा। चोर को तो फिर मैं पुलिस पकड़ दूंगा। वेरी नाइस, फिर ना मैं उन्हें पकड़ पाऊंगा ना। थैंक यू। और फिर इंशाल्लाह आपकी ड्रामा, आपकी सारी चीजें, एक्टिंग हम भी देखेंगे। आपने कहा ना? और बोल दो पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू सो वेरी मच हाशिम, एंड वी विश यू गुड लक। आप इसी तरह से जो है माजी का ख्याल करें और फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो वेरी मच आपा, आपके वक्त के लिए। और बहुत अच्छा भी लगा आपके घर आके बच्चों से मिलके। और डेफिनेटली क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं ना, वो बस एक ही तरह के देख रहे होते हैं कि भाई ये तो बड़ी बिजी होती हैं, ये इनके चेहरे पे स्माइल नहीं आ सकती, थोड़ा एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में आती, लेकिन माशाल्लाह यू आर सो हम्बल, डाउन टू अर्थ। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो वेरी मच, आपने यहाँ पे इन्वाइट भी किया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी गज़ाला जावेद साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज ये बात करना चाहूँगी कि अगर मैं इनकी शख्सियत को रखूँ तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि आज की औरत क्या, पहले भी जो औरतें थी हमारी, जो ख़वातीन थी जो काम करती थी फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो अगर आप सिंसियर होकर काम करें, बड़े ऑनेस्ट होकर काम करें, तो इसमें जेंडर की बात नहीं करूँगी, आदमी या औरत की बात नहीं करूँगी, मैं एक वैसे ही नॉर्मली जनरली बात करना चाहूँगी। तो यकीन माने अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है, फेम भी मिलता है, पैसे, हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो लाइफ में ज़रूर मिलता है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।